الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی بہاروں کے کیا کہنے ہیں۔ عید سعید کی خوشی منانے کا اللہ پاک ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا، یہ یاد رکھیے گا، مستحب ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی نعمت اللہ پاک عطا کرے تو خوشی منانے کا اعلان خود قرآن نے کیا ہے۔ نبی کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جب یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی راتیں آتی ہیں تو ان راتوں کو قیام کیا جائے، ذکر اللہ کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ اسے فضیلت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، نمبر 5 شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ دیکھیں عید الفطر کی رات کی بھی بشارت آ گئی، سبحان اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں، الحمدللہ یہ بابرکت رات آ رہی ہے، اور یہ جو حضرت سیدنا معاذ بن جبل والی روایت ہے، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 98، حدیث نمبر بھی 2 ہے، وہاں پر آپ مزید اس کی وضاحت لے سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے دن یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر اللہ پاک فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں نے بھی تمہیں راضی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دنیا کا اصول ہے، کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو انسان اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، تو جب بندہ مومن پورے مہینے روزے رکھتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، شب قدر ادا کرتا ہے، فطرانہ ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اسے مزدوری کے طور پر کیا بشارت عطا فرماتا ہے، عید والے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے عید پتہ ہے کسے بنا لیا، ہم نے عید بنا لیا ادھر ادھر گھومنے کا عید نام ہے، پارکنگ میں چلے جائیں گے تو پھر عید ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے کا نام ہم نے
عید بنا لیا، حالانکہ عید اس چیز کا نام نہیں، بلکہ عید کا وہ دن ہے کہ جب نماز پڑھی جائے، اور عورتیں جو ہیں ظاہر ان پر عید کی نماز نہیں ہے تو وہ عورتیں کیا کریں، میرے سرکار پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھیں، اور کثرت سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں وہ دن عطا کیا کہ جس دن کے برکات حدیث مبارکہ میں یہاں تک آئی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کثیر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور ایسے گناہ گار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اچھے کھانے بھی کھائیں، مگر عبادت پر قوت پانے کے لیے، تاکہ ہم جو کھانا کھائیں گے عید والے دن تو اس پر عبادت انشاءاللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عید والے دن کھا کے سو جائیں، ایسا نہ کریں، ورنہ ایک اللہ کے بڑے مقدس ولی تھے حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ، 10 سال تک انہوں نے کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس نے چاہا مگر آپ نفس کی مخالفت کرتے رہے۔ ایک بار عید کے موقع پر جب عید مبارک کا مقدس دن آیا تو دل میں مشورہ یہ آیا کہ کیوں نہ کھانا کھایا جائے، تو اس مشورے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دل کی آزمائش کو یعنی سامنے لایا اور دل کی پھر بھی مخالفت کی، اور کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی ہاتھ کو روک لیا، کیوں کہ نفس جو تھا وہ سامنے آ کر کہنے لگا اے ذوالنون دیکھ 10 سال تک تم رکے رہے، مگر 10 سال کے بعد اب پھر میں تیرے اوپر حاوی ہو گیا، یعنی یہ خیال آنے کی دیر تھی تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ نے کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طباق اٹھائے حاضر ہوا اور عرض کی یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا، مگر جب سویا تو خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اگر تو کل قیامت کے دن بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ سلو کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، جب ہم دین متین کے جو ہمیں دین متین نے ہمیں طریقہ دیا ہوا ہے، جب ہم دین متین کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دین ہمیں بلندیوں تک لے جائے گا۔ اب ہم سنتے ہیں عید کس کے لیے ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کو عبادت میں گزارا ہے، روزے، نماز اور دیگر عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہو، قبول تو اس رب نے کرنی ہے، مگر اپنی طرف سے انہوں نے اس پر عمل کیا ہو تو عید ان لوگوں کا حصہ ہے۔ عید والے دن بھی اللہ پاک ان لوگوں کو یہ سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تو عید ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جس کے نماز اور روزے قبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز اور روزے رد کر دیے اور اس کے منہ پر مار دیے گئے تو اس کے لیے آج تو وعید کا دن ہے۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی جانا کہ عید الفطر جو ہے یہ ان خوشبختوں کی ہے جنہوں نے رمضان مبارک کو عبادت میں گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن خوب کثرت کے ساتھ اپنے صدقات خیرات اللہ کی راہ میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک ایسا عمل ہے نماز عید سے قبل
عمل اسے سنت ہے، سبحان اللہ، وہ عمل کہ نماز عید سے قبل اگر یہ کیا جائے تو یہ کام کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی آپ اس روایت کو مزید نقل فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کھجوریں کتنی ہوتی؟ طاق عدد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک بھی یہ چند باتیں پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔